السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عشاء کے وقت جو ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا واجب ہے، یعنی ان تینوں رکعتوں کا پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان تینوں رکعتوں میں ہمیں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن صورتوں کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور عام طور پر ان تینوں رکعتوں میں اکثر و بیشتر لوگ جن تین صورتوں کو پڑھا کرتے ہیں ان تینوں صورتوں کو ہم پڑھ کر بھی سنائیں گے تاکہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے تلفظ کے ساتھ وہ صورتیں یاد ہو جائے۔ دیکھیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی یا پھر سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں یا تو سورہ اعلی پڑھا کرتے تھے یعنی سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت کو پڑھتے تھے، یا پھر سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان دونوں سورتوں میں سے ایک سورت کو سرکار پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری رکعت میں سرکار دو عالم سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورت کو پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو پڑھا کرتے تھے۔ یہی بات حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب بہار شریعت میں بھی لکھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور دھیان میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہی ہے۔ اگر آپ کو سورہ اعلی یا سورہ قدر یاد ہے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلی یا پھر سورہ قدر پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد ہے تو پھر کبھی کبھی آپ اس طرح سے پڑھ لیا کریں، اور کبھی کبھی ان صورتوں کے علاوہ بھی پڑھا کریں۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ وطر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جنہیں قرآن شریف کم پڑھنا آتا ہے یا جنہیں صورتیں کم یاد ہوتی ہیں، تو عام طور پر پہلی رکعت میں سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سورت کو پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ ان تین سورتوں کو بھی پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ وطر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے، یعنی تینوں رکعتوں میں آپ کہیں سے بھی قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کی وطر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پر لوگ وطر کی تینوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تینوں صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ آپ تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ ایک چیز میں بار بار کئی ویڈیو میں استعمال کرتا ہوں ایک بات کو، کہ اگر نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو جو صورتیں آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان صورتوں میں تلفظ میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس سے معنی فاسد ہو جائے، جس سے معنی غلط ہو جائے، کیونکہ اگر معنی میں غلطی آ گئی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو میں تینوں صورتیں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کی ذرہ برابر بھی کہیں غلطی ہو تو آپ اس کو درست کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ تینوں صورتوں کو آپ بار بار سن کر اپنے مخرج کو درست کر لیں اور اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ آپ یہ تینوں صورتیں صحیح طریقے سے نماز میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس لیے کہ تلفظ کا جن صورتوں کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں میں جو تلفظ، جو غلطیاں تلفظ میں آپ کرتے ہیں، ان غلطیوں کا درست کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ معنی میں اگر غلطی ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بار بار ان صورتوں کو ریپیٹ کر کے سنیں، کہاں شین ہم نے نکالا، کہاں قاف، کہاں ہا ہے، ان ساری چیزوں میں یعنی پورے مخارج کے ساتھ آپ ان صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ آپ جب وطر کی نماز پڑھیں تو نماز کے اندر جب یہ تینوں صورتیں پڑھیں تو آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔